راجہ پرویز اشرف صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ ہمارا ایمان ہے سب کا، اس طرف بیٹھے ہوئے دوستوں کا بھی اس طرف میں، اور یقیناً جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو یہیں ڈسکس ہونا ہے۔ اگر کوئی غم و غصہ ہے تو اس کا بھی اظہار یہیں ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ میں جو بات آج یہاں کرنے جا رہا ہوں وہ خاصتاً ایک پاکستانی کے کرنا چاہتا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر۔ تو یقیناً کچھ معاملات میں ہم سب پولیٹیکل ورکر اور اساس ہوتے ہیں جہاں کوئی ایسی بات ہو جس سے پاکستان کی کسی طرح بھی اس میں کچھ اس کو احساس ہو کہ یہ پاکستان کے مفاد کا کہیں ضرب نہ پڑ جائے، تو وہ یقیناً ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے اور اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فورم ہے جس پر میں آج اپنے خدشات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں سندھ میں تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی تھی، اور وہاں پر مجھے 1-2 دن قیام کیا، سندھ کے دوستوں سے میرا انٹریکشن ہوا۔ تو وہاں کے جو ایک عمومی قسم کے جو زیادہ دوستوں کی بات تھی، وہاں پر جو ایک برننگ ایشو تھا وہ تھا کینال، کہ دریائے سندھ سے کچھ نہریں نکالی جا رہی ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ یہ نہریں جو ہیں یہ سندھ کے مفاد کے خلاف۔ مجھے بھی بڑا اس پہ ایک تھا تجسس، تو میں نے ان کی رائے لینے کی کوشش کی کہ آپ کیوں کر ایسے سمجھتے ہیں؟ یہ ملک تو سندھ بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے، تو یہ سب اکائیاں مل کر تو پاکستان بنتا ہے، تو ایسی کیا بات ہے؟ تو ان کے جو خدشات تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت پانی کی کمی ہے، اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پنجاب میں بھی پانی کی کمی ہے۔ مجھے کچھ پنجاب کے دوست بھی ملے، انہوں نے بولا جی کہ ہمیں بھی خدشہ ہے کہ ہماری جو آلریڈی ہم کاشت کرتے ہیں جن زمینوں پر جو زیر استعمال ہیں ان کے لیے پانی ناکافی ہے اس وقت بھی۔ تو وہاں یہ بتایا گیا کہ 91 کا جو ایکارڈ ہے جس کے ذریعے ہم صوبوں کے مابین پانی کی تقسیم کرتے ہیں، وہ اس وقت اس پر ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ جتنا کوٹا پنجاب کا تھا اس کو اتنا نہیں مل رہا، جتنا سندھ کا تھا اس کو نہیں مل رہا، جتنا بلوچستان کا تھا اس کو بھی نہیں مل رہا۔ یہ انڈس ریور کی میں بات کر رہا ہوں، ارسا کی۔ تو 91 کی ایکارڈ پر انہوں نے کہا کہ اس لیے عمل نہیں ہو رہا کہ دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، نہروں میں پانی کی کمی ہے، جب تک اتنا پانی نہیں آتا اتنا پانی پھر جو طے شدہ آپ کا حصہ ہے اس پہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس میں ایک یہ خیال تھا کہ جب ہمارے پاس 91 کی ایکارڈ کا پانی موجود نہیں ہے تو کیا ہم اس کو اور کہاں سے لائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ جو ارباب اختیار ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے، خاص طور پر وفاقی حکومت کا جو محکمہ ہے، جو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری میرے پاس بھی رہی ہے، تو اس میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ کیا یہ جو خدشات ہیں۔ تو میں پولیٹیکل اس کو اس لیے میں لیتا ہوں جناب اسپیکر، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 4 بھائی ہیں، 4 اکائیاں ہیں، ان کو اگر ہم متفق کر کے کوئی کام شروع کریں تو وہ بہت زبردست ہوگا، اس میں بڑی برکت بھی ہوگی، سارے خوش بھی ہوں گے، سارے اس کو اون کریں گے۔ ہمارے پاس ایک بٹر ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ متنازع ڈیم کے حوالے سے ہم سب کے علم ہے کہ ہم نے کالا باغ ڈیم کو جس طرح شروع کیا وہ غلط تھا۔ اب اس کے خدشات درست تھے یا نہیں، لیکن وہ منصوبہ شروع کیا گیا 50s میں،
50 کی جو دہائی تھی اس میں اس کو کنسیو کیا گیا، اس کی فیزیبلٹیز بنائی گئی اور کہا گیا کہ ہم کالا باغ ڈیم بنا رہے ہیں۔ 2008 میں جب میں وزیر بنا، اس وقت کالا باغ ڈیم کا صرف کام یہ تھا کہ 3 صوبوں کو لڑاتے رہو پنجاب کے ساتھ۔ KPK نے کہا کہ ہمارا نوشہرہ ڈوب جائے گا، اس کو تو ہم نہیں بننے دیں گے۔ سندھ نے کہا کہ یہ کیسے ہمارا سارا علاقہ بنجر ہو جائے گا۔ بلوچستان نے بھی اس کو انکار کر دیا۔ اس کے باوجود ہم انسسٹ کرتے رہے۔ بنایا نہیں، ہم نے بنایا نہیں، لیکن ہم نے جھگڑا کیا، ہم نے نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی، دلوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا منصوبہ، اس کے لیے باقاعدہ کسی فورم پر بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ ہم کسی چیز کو اگر متنازع بنا دیں گے، اگر وہ اچھی چیز بھی ہے تو اس کے بھی جو اثرات آئیں گے وہ برے آئیں گے۔ تو ایک تو میں یہاں بھی اپنے تمام دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اکراس دی پارٹی ڈیوائڈ، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ملک کے لیے ہوتی ہیں۔ اب بڑی اچھی بات ایک آنریبل ممبر فرام دی اپوزیشن، میں ان کو سن رہا تھا، DA خان سے کر رہے تھے آنریبل ممبر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے نا، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ یہ تو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عام ہے، ہماری زندگیوں سے زیادہ عام ہے، ہماری سیاستوں سے زیادہ عام ہے، ہر چیز سے اگر کوئی چیز اہم ہے، بنیادی ہے، تو وہ ملک ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ملک ہے تو پھر اس کے ہم سب ہیں، پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر بھی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک جہاں دیدہ پولیٹیشین ہیں، کہ کوئی ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ کس طریقے سے جس کو بھی اعتراض ہو، غصہ نہیں کر، ہمیں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا کسی کے آرگومنٹ کو، ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیا خدشات ہیں، ان کی بات سن کے، ان کے آرگومنٹ سن کے، اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہو آپ ضرور دیں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے سنیں۔ میں یہاں کوٹ کروں گا کہ جب صدر مملکت یہاں تشریف لائے اس ہاؤس میں، جب ان کا خطاب تھا صدارتی، تو اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے کی بات کی۔ ہمیں، میرا خیال ہے جناب اسپیکر، اسی وقت اس کے بارے میں یہاں اس ہاؤس کو، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ اس ہاؤس کو ہمیشہ لیڈ دینی چاہیے ہر چیز۔ حکومت سے پہلے بھی ہمیں مسائل کو یہاں دیکھنا چاہیے، ان کو ایڈوائز کرنی چاہیے، سجیسٹ کرنا چاہیے حکومت کو بھی، ان کی بات بھی ٹھنڈے دل سے سننی چاہیے، اپوزیشن کی بات بھی بڑی احترام ٹھنڈے دل سے سننی چاہیے، جو بھی وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر کوئی رستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنی جگہ پر بیٹھ کے کہوں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، تیسرا کہ، پھر تو کسی معاملے کا حل نہیں نکلے گا۔ تو میں جو آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ جس منصوبے کو بھی ہم نے خالی بحث مباحثے میں الجھا دیا، خالی اس کو ہم نے میڈیا پر جو ہے اپنے اس کو ہار جیت بنائی، یا ہم نے اخبارات کے ذریعے کرتے رہے، پھر ہمارے اوپر اپنے اپنے پریشرز ہوتے ہیں، کسی ایک جماعت پر پریشر ہے، دوسری پر ہے، تیسری پر ہے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو بہت اچھے انداز، اور ہمیں تمام اپنی اکائیوں کو ایک سر یہاں سے، جناب اسپیکر، وفاق سے ایک میسج تمام اکائیوں کو ملنا چاہیے کہ وفاق کی نظر میں تمام اکائیاں جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کا دکھ درد ایک ہے ہمارے لیے۔ اور اگر سندھ میں کوئی کسی چیز کی تکلیف ہے تو وہ تکلیف یہاں بھی ہے، پنجاب میں ہے تو یہاں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی درد اور دکھ ہے تو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے، بلوچستان میں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، ان کی کوئی شکایات ہیں، تو وہ بھی ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے۔ ہم نے سر آرگومنٹ کا جب سے راستہ چھوڑا ہے، جب سے ہم نے بیٹھ کر مسائل کا حل ڈھونڈنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں 75 سال، جناب اسپیکر، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں 75 سال آج کے دور میں بڑا وقت ہے۔ آج تو کوئی ایسا کوئی نیا ہم نے ویل انوینٹ نہیں کرنا ہے، کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا ہے، ہمارے سامنے دنیا کے حالات، اور ہمیں اب تو بہت سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ آج جتنے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ آپ سب سمجھتے ہیں، کوئی ایسا یہاں آنریبل ممبر نہیں ہے
جو رات کو سوتا ہو اس کو خدشہ ضرور ہوتا ہوگا کہ کاش میرے ملک کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کاش ایسا نہ ہو جائے، کاش ایسا نہ ہو جائے، ہمیں فکر ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہم نے اپنا ایک اور فیس رکھا ہوتا ہے کہ اگر میں اسمبلی میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں تو مجھے ایسی کرنی چاہیے، میڈیا میں بات کرنا تو میں ایسی کرنا چاہیے۔ اور ہم سب ایک ہیں۔ عمر ایوب کہاں سے آئے؟ اسی مٹی کا بیٹا نہیں ہے؟ اور وہاں جو دوست بیٹھے ہوئے وہ کہاں کے ہیں؟ ہم کہاں کے؟ سب پاکستان کے۔ تو میری آج سب سے یہ گزارش ہے کہ آئیں، خدا کا واسطہ۔ میں عمر صاحب میرے لیے بہت قابل اعتماد ہے، ہر ممبر کا، میں خود کئی دفعہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے اپوزیشن کی پرابلمز کا بخوبی علم ہے، مجھے معلوم ہے کیا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر۔ آپ نہیں بیٹھے، ہم کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہاں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے اس درخواست کے ساتھ، ابھی آپ نے فلور دیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ تشریف فرما تھی اپوزیشن، اور آنریبل ممبران نے جو کوشچن اٹھائے تو آنریبل یہاں کے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر تھے ان کا جواب دینے لگے۔ اب اگر برا نہ مانے تو نہیں کرنی چاہیے، ابھی آپ کو بھی ان کی ساری بات سننی چاہیے تھی۔ آپ اگر ان کو یہ چاہتے تھے کہ ان کی بات نہ جائے، جواب نہ جائے، وہ تو چلا جائے گا مائک کے ذریعے، وہ تو آپ کے ڈیسک پہ جانے سے رکے گا نہیں۔ لیکن یہاں کا ماحول اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ یقین کریں یہاں آشتی ہوگی، یہاں سکون ہوگا تو پورے ملک میں ہوگا۔ جب تک اس ملک میں سکون نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کوئی مرضی کر لے، میں کر لوں، یہ کر لیں، ایک جماعت کر لے، دوسری جماعت کر لیں، جب تک اس ملک سے تلخیاں نہیں دور کریں گے، نفرتیں ختم نہیں کریں گے، تقسیم ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک اگر آپ کہنا کہ ہم ایک قدم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آگے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ پتہ ہم سب کو ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ میں عمر ایوب صاحب کو بات نہیں سمجھا سکتا، عمر ایوب مجھے نہیں سمجھا سکتا۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ ہم دلدل کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جناب اسپیکر، یو آر کسٹوڈین آف دی ہاؤس۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا ہے، آپ کے پاس ایک تجربہ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو یہ جس بات میں نے آج نشاندہی کی ہے کہ ہمیں جہاں سے بھی خدشات ہیں ان خدشات کو دور کرنا ہے، متنازع چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو متنازع بن جائے، جو تماشا بن جائے، جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو اور ہمارے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی مہربانی۔ شکریہ جی۔ شبیر بجرانی صاحب۔